مجھے کافی دیر بعد ہوش آیا تو اس وقت تک کافی وقت گزر چکا تھا۔ میرا سر بھاری تھا، چوٹ بڑی زوردار تھی جس کی وجہ سے حسیات مکمل طور پر جاگنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ میں آنکھیں بند کر کے دماغ پر زور دینے لگا کہ شاید مجھے خود کو سنبھلنے کا موقع مل جائے۔ یہ تو مجھے یاد تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن میری بے ہوشی کے دوران کیا کچھ ہوا ہوگا یہ مجھے بالکل یاد نہیں تھا۔ میں آنکھیں کھولنے کی بجائے دم سادے ہی لیٹا رہا کہ غازی کے حمزات کو میرے ہوش میں آنے کا علم نہ ہو سکے۔ بڑی جستجو اور توجہ سے میں نے ذہن کو یکسو کرنے کی کوشش کی اور اپنے دو لطائف میں تعلق اور یکسوئی پیدا کرتے ہوئے اخوا اور قلبی پر ذکر کا مخصوص انداز اختیار کیا اور قسم مسایا تو اچانک حمزات کا کہا گونجا، بڑا چلاک بنتا ہے تو کیا سمجھتا ہے میں تیرے ڈرامے سے بے خبر ہوں، تیری رگ رگ سے واقف ہوں؟ غازی تجھے اتنا نہیں جانتا مصرے جتنا میں تجھے جانتا ہوں۔ وہ کہہ لگا کر میری بے بسی کا مذاق اڑاتا رہا۔ تم سمجھتے ہو جن بڑی طاقتور مخلوق ہوتے ہیں، آج میں تیرا یہ مغالطہ بھی دور کر دوں گا۔ جنات کا حمزات جنات سے زیادہ قوی ہوتا ہے، ہمیں تو ان خبروں کا بھی علم ہوتا ہے جسے وہ تیرے جنات نہیں جان سکتے، لیکن تم تو لا علم اور بے بس ہو۔ کیا تم وہ کچھ کر سکتے ہو جو میں کر سکتا ہوں؟ میں واقعی کچھ نہیں کر سکتا، صرف میرا اللہ کرتا ہے۔ میرے اندر تو مجھے ایک مچھر کو مارنے کی قوت بھی نہیں ہے، لیکن میرا اللہ چاہے تو میں تیرے جیسے خناس کو بھی مار سکتا ہوں۔ میں نے اپنی پوری قوت کو یکجا کر کے کہا، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن تم جیسے لوگوں کی طرح اللہ کی نہیں مانتے، یہی ہماری عادت ہے۔ اس نے کھلا اعتراف کیا، میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس حقیقت کو تسلیم کر لو کہ جو عمل تم نے پڑھا تھا اس کی قوت تسخیر سے آیا ہوں، اور جا میں اس وقت ہی سکتا ہوں جب تو یہ کلمہ پڑھے گا۔ آنے اور جانے کے علم کا اذن چاہیے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کو جواب دیتا ایک خیال میرے دل میں آیا اور میں نے کہا، تو دیکھ رہا ہے میرے اللہ، میں خود کو بہت کمزور محسوس کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اس کو جواب دیتا ایک خیال میرے دل میں آیا اور میں نے کہا، تو دیکھ رہا ہے میں خود کو بہت کمزور محسوس کر رہا ہوں، مجھے کچھ وقت دے، میں اپنے حواس پر قابو پا لوں تاکہ تیرے ساتھ سکون سے بات کر سکوں، اور پھر جو تو کہے گا میں اس پر عمل کروں گا۔ جان بچانے اور اسے نجات حاصل کرنے کے لیے میں خفی طور پر اپنے اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتا تھا۔ انسان جب قلب میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو سوائے اللہ کی ذات رحیم کے کوئی فرشتہ بھی جان نہیں پاتا کہ ذاکر اپنے اللہ سے کیا راز و نیاز کر رہا ہے۔ اس سے بہتر اور موقع نہیں ہو سکتا کہ میں خفی طور پر ذکر کرتا ہوا اللہ کی پناہ میں چلا جاؤں اور اس شیطانی افریت کے کفریہ عزائم سے بچ سکوں۔ اللہ تو شان والا ہے، وہ اپنے بندے پر بڑا ہی رحم کرتا ہے۔ نفی اثبات کا ذکر ایسی دولت ہے جو بندے کو اپنے اثرات اور فیض کی بکل میں لپیٹ لیتا ہے۔ میں نے اس روز نفی اثبات کا ذکر بالکل ساکت ہو کر سانسوں کو اعتدال میں لا کر شروع کیا تھا تاکہ اس کو احساس نہ ہو سکے کہ میں کسی ذکر میں مشغول ہونے کے لیے اسے وقت لے رہا ہوں۔ اللہ کریم نے میری مدد فرمائی اور کچھ ہی دیر بعد مجھے اپنے اندر روحانی قوت کے بیدار ہونے کا احساس ہونے لگا۔ میرا یقین اور اعتماد بڑھ گیا اور میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، اور اس لمحہ مجھے اپنی بہت ساری خامیوں کا بھی ادراک ہوا اور ماننا پڑا کہ انسان حقیقت میں کمزور ہے، بس اس کا ایمان اس کو مضبوط رکھتا ہے۔ کمرے میں کافی اندھیرا تھا لیکن مجھے حمزات کا سیاہ سایہ دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے میں کافی اندھیرا ہو چکا تھا لیکن مجھے حمزات کا کمرے میں کافی اندھیرا ہو چکا تھا لیکن مجھے حمزات کا سایہ دکھائی دے رہا تھا۔ تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ دوستی کر لوں اور تم غازی سے زیادہ مجھ سے محبت کرو گے؟ میں نے آہستہ سے اسے پوچھا، لیکن اس دوران برسوں کی ریاضت میرے کام آ رہی تھی۔ میرا قلبی ذکر جاری ہو چکا تھا، اور یہ اللہ کی خاص عطا ہوتی ہے کہ انسان جب ذات کریم کے ذکر کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کا دل ذاکر ہو جاتا ہے، اور ہاتھ زبان چاہے دنیا داری میں مصروف ہو اس کے ذکر میں کوئی شے حائل نہیں ہو پاتی۔ چاہتا تو یہی ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں میرا عمل اسیر کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک بدبودار سانس ایسے منہ پر چھوڑی
جیسے عیاش سگریٹ نوش دھوئیں کا مرغولہ چھوڑتا ہے ہوا میں۔ کیا کوئی دوسرا راستہ ہے؟ میں نے اس سے کہا، دیکھو میں نے غازی کو کسی عمل سے اسیر نہیں کیا، وہ تو بابا جی کی محبت کی وجہ سے میرے ساتھ جڑ گیا تھا، اور آج برسوں بعد میں اسے ایک کام کی غرض سے بلا رہا تھا۔ تم نے عمل تو کیا ہے تبھی میں آیا ہوں، اگر تم نے غلط عمل کیا ہے تو اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا ہی ہوگا۔ یہ بات تمہیں غازی نے بھی بتائی ہوگی، جان سے جاؤ گے اب تم۔ حمزاد نے ذرا تیز لہجے میں مجھے دمکانا شروع کر دیا۔ اگر تو تمہیں میری جان لے کر سکون مل سکتا ہے میرے دوست، تو تم میری جان لے سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں مجھ سے یہ عمل غلط ہو گیا تھا، لیکن تم یہ بھی تو سمجھ سکتے ہو کہ اس میں بھی اللہ کی مشیت ہوگی کہ میری اور تمہاری ملاقات ہو جائے۔ ویسے میں نے سنا ہے کسی اچھے انسان کا ہمزاد بھی اچھا ہوتا ہے، اور اچھے جن کا ہمزاد بھی اچھا ہی ہونا چاہیے۔ مجھے تو تمہاری باتوں سے بڑی حیرانی ہو رہی ہے کہ ایک مسلمان جن کے ہمزاد ہو مگر کفر یا کلمے پڑھتے ہو، ایسا کیوں ہے؟ میں نے اسے باتوں میں مشغول کرنے کے لیے کچھ سوالات کر دیے۔ وہ ٹکرایا اور لمبی سی سانسیں ایسے چھوڑیں جیسے گیس کا مریض بدحال ہو کر پیٹ ہلکا کرتا ہے۔ خدا جانتا ہے اس کی سانس اور ہوا میں کتنی ناگوار بو تھی۔ اگر میں اس لمحے سانس نہ روک لیتا تو اس کی ہوا سے میری بھی ہوا قبض ہو جاتی۔ اس نے اپنی گردن کو ادھر ادھر جھٹکا۔ تمہارے پاس کھانے کے لیے مور کا گوشت ہے؟ اس کی بات سن کر میں چونکا۔ مور تم کھانا چاہتے ہو؟ مجھے اس کے رویہ اور انداز میں جیسے تبدیلی سی محسوس ہو گئی تھی۔ یہ نفی اثبات اور ذکر کے اثرات کا نتیجہ تھا کہ اس کا دل موم ہو رہا تھا۔ میرا سونا رب اپنی اس مخلوق کے دلوں میں بھی اپنے ذاکروں کی محبت اور الفت اور نرمی ڈال دیتا ہے۔ میں بھی کھانا چاہتا ہوں اور میرا ہمزاد بھی اس کو کھانا چاہتا ہے۔ اس نے ناگواری کے انداز میں بائیں جانب دیکھا تو میں ہڑبڑا کر چونکا۔ مجھے دیوار پر چھوٹا سا ایک سایہ نظر آیا۔ کہ تمہارا بھی ہمزاد ہے؟ میں نے حیران ہو کر اسے پوچھا۔ تم غازی کے ہمزاد اور وہ تمہارا ہمزاد، پرت در پرت، روح در روح، یہ کیسا نظام ہے؟ بڑا عجیب نظام ہے۔ خالق نے مخلوقات کو نہ جانے کیسے کیسے وجود عطا کیے ہیں۔ ہر وجود کے اندر ایک وجود ہے، ایک لمبا سلسلہ ہے۔ ایک غازی کا جنم ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ہمزادوں کی بھی لمبی قطار ہوتی ہے۔ اس قطار کا پہلا اور آخری سرا بحر علم سے جڑا ہوا ہے۔ ہمارا اور تمہارا خالق ایک ہے، لیکن ہماری اور تمہاری دنیایں مختلف ہیں۔ ہم ہوا میں بستیاں بساتے ہیں، ہوا کے ایک ایک ذرے میں روح ہے۔ ہوا زندہ ہوتی ہے، پانی میں روحیں ہوتی ہیں، ایک ایک بوند میں روح کا عمل ہے، اور جو انسان کے اندر جاتی ہیں اور اس کو آباد و قائم رکھتی ہیں۔ ہم تم انسانوں کے اندر ہوا بن کر بھی جاتے ہیں اور پانی بھی، لیکن کب؟ یہ راز ہے۔ تم انسان بہت بڑی چیز ہو۔ تم انسانوں کے اندر سارے جہانوں کی مخلوقات کا علم اور وجود ہے، بس اس کو جاننا ضروری ہے، لیکن تم نہیں جان پاتے۔ تم انسان واقعی بڑے کمزور ہو۔ اللہ نے تمہیں کہا کہ علم سیکھو اور تم سیکھتے نہیں۔ اللہ نے کہا تم غور کرو اور تم غور نہیں کرتے۔ تم تو اپنی دنیا داری میں اور اپنی عیاشیوں میں پڑے رہتے ہو۔ اس نے انگڑائی لی اور مجھے بہت ساری باتیں بھی سنا دی، اور کہنے لگا آخر میں، مجھے کھانے کے لیے مور لا دو ورنہ میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ دوستو، مور جنات کو بڑا مرغوب پرندہ ہے۔ غازی تو اس کا شہدائی تھا، ظاہر ہے اس کا ہمزاد کیسے پیچھے رہ سکتا تھا، اور پھر وہ بھی اکیلا تھوڑی تھا، اس کا ہمزاد بھی اس کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ذہن کو الجھنوں میں ڈالنے کی بجائے اس کے لیے مور کا بندوبست کر دیا۔ یہ مت پوچھے کہ میرے پاس مور کہاں سے آ گیا تھا۔ میرے ایک دوست کو مور پالنے کا شوق تھا اور اس کا گھر بھی قریب تھا۔ میں نے اس کو فون کر کے مور منگوایا اور اسے تاکید کی تھی کہ فٹافٹ سیاہ مور لے کر آ جائے۔ اس کو معلوم تھا کہ مور میں کیوں منگواتا ہوں، لہٰذا اس نے مہربانی کی اور مجھے مور دے کر اشتیاق کے مارے پوچھنے لگا، غازی آیا ہے؟ ہاں، میں نے اسے تسلی دی، بس آنے والا ہے۔ اچھا، وہ ہاتھ ملنے لگا۔ یار وہ میرا کام بھی بولنا اس کو۔
हाँ हाँ मैं कह दूंगा। मैं मोर लेकर कमरे की जानब चला तो मोर मेरे हाथों में उछलने लगा, बेख्तियार चीखें निकालने लगा। उसके पैरों को रस्सी से बांधा ना होता तो जोर आवरी करता हुआ मेरे हाथों से निकल जाता। मैं बड़ी मुश्किल से उसको संभालता हुआ कमरे में पहुंचा तो मोर की चीखें यकायक दम तोड़ने लगीं। मोर को देखते ही हमजाद दीवाने की तरह लपका और उसे दीवार के पास लेकर बैठ गया। मैंने मोर की आखिरी चीख सुनने से पहले दीवार में दो अजीब से साए देखे थे जो जानवरों की तरह अपने शिकार को चाट रहे थे। उनकी चप्पड़ चप्पड़ और तेज तेज सांसों से लग रहा था जैसे वो बरसों के भूखे हों। कुछ ही देर बाद हमजाद ने डकार दिया और मेरी तरफ पलटा। अब की बार उसकी बदबूदार सांसों से मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई थी। दिल खुश कर दिया। कमीना पहले अकेला मोर खा जाता था, अब हम दोनों ने खाया है तो जी भर गया है। क्या तू हमें मोर खिलाया करेगा? उसका रवैया अब मेरे साथ दोस्ताना गया था। क्यों नहीं मेरे दोस्त, अगर तुम्हें मोर पसंद हैं तो बिस्मिल्लाह, जब कहोगे खिला दिया करूंगा। मैंने खुश होकर उसका दिल परचाने की कोशिश की। ठीक है, अब तुम गाजी को नहीं मुझे मोर खिलाया करोगे और मैं तुम्हारे काम भी कर दिया करूंगा। उसने सीना तान कर मुझसे कहा, तुम भी क्या याद करोगे? आज जिन्नाती तुमसे वादा करता है कि तुम मेरे दोस्त हो। मैं तुम्हारा मुवक्किल नहीं हूं, इसलिए कि दोस्ती की शराइत में बराबरी होती है। तुम मुझे कोई हुक्म नहीं दे सकते और ना मैं तुम्हें, लेकिन दोस्त होने के नाते जिन्नाती तुम्हें मायूस नहीं करेगा। बोलो क्या काम करना है मेरे साथ? मैंने सबसे पहले बाबर हुसैन का मसला उसे बताया तो उसने मुझसे उसके कवायफ मांग लिए। कवायफ और मुकम्मल पता तो मेरे पास नहीं था। मैंने जिन्नाती से कहा, अगर मैं फ़ोन करके तुम्हें उसकी आवाज़ सुना दूं तो क्या उससे रब्ता कर सकते हो? कर तो सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अमल की कुव्वत भी दरकार होती है। न जाने उसकी जानब हमारी मखलूक का कौन सा फ़र्द मौजूद हो, हमसे ताकतवर भी हो सकता है वो। उसने साफ गोई से बताया और कुछ देर बाद उसने खुद ही तजवीज़ दी, अगर मैं आयतल कुर्सी को इस अंदाज में पढ़ते हुए फ़ोन करूं तो उसकी ढाल लेकर जिन्नाती बाबर हुसैन के घर का चक्कर लगा आएगा। उसने कलाम इलाही के फैज़ व असरार की अनोखी तासीर का राज मुझ पर मुनकशिफ किया था।